راہ عملیات کا پہلا سبق: عمل قافی المہمات۔ اس سفر میں ساتھ چلنے کے قاعدے قوانین، عمل کے اصول و ضوابط، نسبت، اجازت اور ترک جلالی اور جمالی، اور رجب سے جو سفر شروع ہو رہا ہے اس میں کس طرح آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنا یہ سفر مکمل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی خاندان کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال کہ جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے اور اپنے روحانی سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قدم با قدم، شانہ بشانہ، میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جس مسائل میں وہ گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، تو میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل ایپیسوڈ سیزن 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک سفر جو یکم رجب المرجب سے شروع ہوگا اور رمضان کے آخری روزے تک ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ آج ہم اس خاص نشست میں ہم جانیں گے کہ ہم کس طرح اس رجب کے سفر میں خود کو شامل کریں گے اور کس طرح اپنے بزرگوں کے رستے پہ چلیں گے، اور ہمیں اس 3 مہینے میں کیا اعمال کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اور کس طرح ہم اس عمل میں کامیاب ہوں گے، اور کس طرح ہم اس عمل کے ذریعے اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کریں گے، اپنے روحانی مقاصد کو حاصل کریں گے، اپنے روحانی ترقی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یقیناً ہم کچھ ہی گھڑیوں بعد، کچھ لمحے بعد ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں کہ جن 3 مہینوں کی بڑی برکت اور بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ 3 مہینے ہیں کہ جو تمام مہینوں پر غالب ہیں۔ روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، اہل سلاسل کی نظر میں یہ وہ مہینے ہیں کہ جس مہینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص عام دن میں اگر 40 روز تک پڑھائی کرتا ہے
اور رجب کے ایک دن میں پڑھائی کرتا ہے تو وہ 40 روز ایک دن برابر ہیں، یعنی کہ وہ ایک دن میں سفر طے ہوتا ہے رجب کے مہینوں میں، کہ جب آپ عام دنوں میں 40 دن کا سفر طے کرتے ہو۔ اس مہینے کے اتنے فضائل اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس مہینے کے بارے میں فرمان ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بیج بویا جاتا ہے، کہ جس میں قلب کی صفائی کی جاتی ہے، کہ جس میں جسم کی صفائی کی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بیج بویا جاتا ہے، یعنی کہ رجب کو اللہ کے مہینے سے تشبیہ دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو پانے کا مہینہ ہے، ان کی محبت کو پانے کا مہینہ ہے، ان کی اطاعت کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان اس کو کہتے ہیں کہ یہ شہر القرآن ہے، کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن مومنین کے لیے نازل ہوا، مسلمانوں کے لیے ہوا۔ تو یہ اس امت کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اس تینوں مہینے میں ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ہم جو بھی ریاضت کرتے ہیں، ہم جو بھی پڑھائی کرتے ہیں، وہ ہمارے عام مہینوں کے بنسبت 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس مہینے میں کار خیر کرنا، اچھے کام کرنا، نیک کام کرنا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے اعمال کو بدلنا، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک زندگی کا راستہ ترک کر دیا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اپنے غلاظت کو اپنے پاس سے دور کر دیا، اب آپ مقام اسفل سے مقام اعلیٰ کی طرف آ گئے۔ یہ وہ مہینہ آنے کا مہینہ ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو یہ مہینے کو پاتے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس مہینوں میں بزرگان دین، اولیاء کاملین نے باقاعدہ دعائیں کی ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ مہینے نصیب فرما، اور اگر ہمارا وقت اجل آ گیا ہو تو ہمیں اس مہینوں میں اپنے پاس بلا۔ یہاں تک کہ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینوں میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے تو اس کے لیے ہر معاملات میں آسانیاں کر دی جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے قریب وباؤں کو اٹھا لیتا ہے، اللہ رب العزت تمام بلاؤں کو ہٹا لیتا ہے، تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں، اگر ہم ان مہینوں کی نسبتوں کو پہچان لیں، ہم ان مہینوں کی حقیقت کو جان لیں، تو ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور یقیناً رب کے قریب ہونے سے پہلے ہمیں خود کو جاننا ہوگا، خود کو پہچاننا ہوگا، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہمارے کوئی بھی اوصاف نہیں بدلتے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمارے پر اتنا کرم کرتا ہے، اتنی رحمت ہم پر نازل کرتا ہے کہ ہمارے بدن میں جتنے بھی خصائل رذیلہ ہیں سب کو وہ پاک کر دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کوئی شخص ماہ رجب المرجب شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاریاں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے پچھلے گناہوں سے، اور جب وہ اس مہینے میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے گویا کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یعنی کہ ان مہینوں کے وسیلے سے دعائیں مانگی گئی ہیں، ان مہینوں کے توسل سے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں انسان اسفل سے اعلیٰ تک کا سفر کرتا ہے اور بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ لوگوں کے لیے یہ مہینے آ رہے ہیں کہ جو لوگ مایوس ہو گئے ہیں اپنی بیماریوں سے، مایوس ہو گئے ہیں اپنے اعمال سے، مایوس ہو گئے ہیں رزق کی تنگی سے، محتاج ہو گئے ہیں، قرض دار ہو گئے ہیں، جادو کی وجہ سے حال میں پریشان ہو گئے ہیں، بندشوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں،
بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا گلوبلی جو آزمائشیں، جو مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یقیناً ہم ان قریب ہی ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں کہ جس کی تیاری ہم کو ضرور کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ تیاری ضرور کرے ان مہینوں کی، کہ جس طرح ہم مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، کہ جس طرح ہم نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا اہتمام کرتے ہیں، کہ جس طرح ہم رب کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے قلب کو صفائی کرتے ہیں، حضور قلب حاصل کرنے کے لیے ہم یکسوئی سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ وہ 3 مہینے ہمارے قریب ہیں، اتنے قریب کہ جتنے آپ اور میں قریب۔ اور اگر ہم نے ان مہینے کی تیاری نہیں کری، ہم نے ان 3 مہینوں کو ضائع کیا، تو پھر یقین جانے کہ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی شخص نہیں ہے، جو ان 3 مہینوں کی حقیقت کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، پہچانتا ہو، پھر وہ ضائع کر دے۔ اور یہ وہ 3 مہینے ہیں کہ جس میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، کہ وہ ایک دفعہ پکارتا ہے تو 3 دفعہ جواب آتا ہے لبیک کا۔ کہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں کی برکتوں سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، علم کی تقسیم ہوتی ہے، روحانیت کی تقسیم ہوتی ہے، کہ جس میں روحانیت کی دنیا میں، روحانیتی جو امور ہیں، روحانیت کی دنیا کے جو معمولات ہیں، اس میں جو عہدوں کی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ انہی مہینوں میں ہوتی ہیں، اور کسی مہینے میں نہیں ہوتی۔ کسی کو مقام اعلیٰ دیا جاتا ہے تو کسی کو مقام سے ہٹایا جاتا ہے، تو کسی کو مقام تبدیل کر دیا جاتا ہے، کہ یہ وہ مہینہ ہے جو تبدیلیوں کا مہینہ ہے، جو رجب کا مہینہ ہے، جو شعبان کا مہینہ ہے، جو رمضان کا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نعمتیں اتاری جاتی ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مقرر کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ پورے سال اس کو کون کون سی نعمتیں اس کو دی جائیں گی، اس کے اعمال کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے، عطا کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے، اس کی ریاضت کی وجہ سے، اس میں رب کے حضور پیش ہونے کی وجہ سے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ان مہینوں کے اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ اس میں ہر وہ چیز نازل کی جاتی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی جاتی۔ اس سے بڑے اور راز میں کیا آپ پر افشاں کروں، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسانوں کو مقام و مرتبے پیش کیے جاتے ہیں، عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں جو ابتدا سے انتہا تک کا سفر ہے، یہ وہ مہینے ہیں کہ جو آغاز سے انتہا کا سفر ہے، یہ وہ مہینے ہیں کہ جب انسان قدم رکھتا ہے اور جب اپنے منزل کی طرف پہنچتا ہے تو 100 سال زندگی کا جو صلہ ہوتا ہے وہ اس سفر کے دوران اس کو مل جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں حکم ہے کہ تم اپنے رب سے تجارت کرو، یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں رب اپنے خزانوں کو کھول دیتا ہے، یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں رب عطا کی انتہا کر دیتا ہے، یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رب 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور اپنا رخ روز زمین پہ کر کے کہہ کے پکارتا ہے، کوئی ہے مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ وہ مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کر دوں۔
یہ وہ مہینوں میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس مہینے کا مبارک سفر کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، کہ جس میں شب معراج بھی ہے، کہ جس میں انتہا کا لامتناہی سفر بھی شامل ہے، کہ جس میں اللہ کے حضور کو معراج نصیب ہوئی، نعمتیں نصیب ہوئیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نصیب ہوئیں، نماز نصیب ہوئی، اور پھر 14 شعبان اس مہینے میں آتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کا ہر دن ایک دن سے افضل ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنا افضل ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ وہ 3 مہینے ہیں، اور ان 3 مہینوں کا ایک ایک دن اہم، ایک ایک دن قیمتی ہے۔ ان 3 دنوں کے لیے ہمارے بزرگ ہمارے وقت میں، جب ہمارا ابتدائی وقت ہوا کرتا تھا تو ہمیں 3 مہینوں کے لیے بند کر دیا کرتے تھے کہ 3 مہینے تمہیں باہر ہی نہیں نکلنا، تمہیں 3 مہینے کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرنا، تمہیں 3 مہینوں کے لیے قید ہو جاؤ۔ اور باقاعدہ طور پر جب یہ 3 مہینے آتے ہمارے ابتدائی وقت میں، ہمیں بلایا جاتا، ہمیں سمجھایا جاتا، ہمیں بتایا جاتا، ہمیں ہدایت دی جاتی، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے اس طرح کرنا ہے، اور تم نے اتنے دن تک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تم نے یہ کرنا ہے، اور جب تک یہ کام نہ ہو اس وقت تک باہر نہیں نکلنا، اس وقت تک سورج نہ دیکھنا، اس وقت تک چاند نہ دیکھنا، اس وقت تک ستارے نہ دیکھنا، کہ جب تک یہ کام پورا مکمل نہ ہو جائے۔ 3 مہینوں میں بہت سختی کی جاتی تھی ہم پر، اس 3 مہینوں میں ہم پر بڑا دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ ہم ان 3 مہینوں کو ضائع نہ کریں، اور جب ہم اپنے معاملات میں ان 3 مہینوں میں لگتے تھے تو پھر وہ 3 مہینے بڑھتے بڑھتے 6 مہینے، 8 مہینے، اور پھر سال، اور پھر پوری روٹین اسی پہ چلنے لگتی تھی ہماری۔ لیکن آپ کو صرف 3 مہینے چاہیے، بس آپ کو صرف 3 مہینے دینا ہے، صرف 3 مہینے میں آپ دنیا کو بھی حاصل کر سکتے ہو۔ میں اپنے تمام مریدین کو کہتا ہوں کہ ایسے پیروں کے چکر میں نہ پڑنا کہ جو تم سے یہ کہیں کہ بھائی جب تم اس رستے پہ آؤ گے تو دنیا تم سے دور ہو جائے گی، تم دنیا کو چھوڑ دو، تاریخ دنیا ہو جاؤ، جنگل میں نکل جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، یہ عمل کرو، یہ چلا کرو۔ ہم ہرگز اپنے مریدوں کو ایسا نہیں کہتے، ہم اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ پہلے دنیا حاصل کرو، پھر روحانیت بھی حاصل ہوگی، پھر باطنی قوتیں بھی حاصل ہوں گی، پھر سب کچھ حاصل ہوگا، ورنہ تم دنیا کے روزگار میں ہی اٹکے رہ جاؤ گے۔ انسان جتنا دنیا چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا اتنی اس پر حاوی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب انسان دنیا کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو دنیا بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کے مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ نہیں، بلکہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ چلو کہ جس سے حصول مقاصد تمام کے تمام آپ کے قدموں میں ڈال دیے جائیں۔ کہتے ہیں دنیا کے مقابل تو آ گئے، دنیا کا تقاضا بھول گئے۔ ہم حاصل دنیا کیا کرتے جب مقصد دنیا بھول گئے؟ دنیا کے مقصد کو اپنا حصول نہ بناؤ۔ دنیا میں ہو تو دنیا کی آسائشیں بھی تمہارے لیے نعمت ہیں، آزمائشیں بھی تمہارے لیے نعمت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے رب مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو رکھ۔ اور یہ دعا تو اس امت کے لیے دعا ہے، اور اس امت کو بھی یہی دعا مانگنی چاہیے کہ میرے رب میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر۔ کیوں؟ کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کی دنیا اچھی ہے اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ کہ جو دنیا سے اچھے حال میں گیا وہ آخرت میں بھی اچھے حال میں اٹھے گا۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک سرایہ ہے، ایک سرائے ہے کہ جہاں پہ ہم ٹھہرتے ہیں، وہاں پہ ہمارے لیے اللہ نے ہمارے لیے کچھ ضرورتیں رکھی ہوئی ہیں،
ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں. اب وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہ ہم اپنے ماں باپ کی بھی دیکھ بھال کریں، اپنے بیوی بچوں کی بھی پرورش کریں، ان کو دیکھ بھال کریں، ان کے رزق کو پورا کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، پھر وہ لوگ جو ہم سے جڑے ہوئے ان کو بھی پورا کریں، اور اس کے بعد جب وقت ملتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کہ جیسے قرآن میں سورہ نشر میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اپنے رب کی طرف دوڑو، اپنے رب کی طرف لوٹو جب تم ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم سب کچھ چھوڑو میرے پاس آ جاؤ، نہیں، اس نے کہا ہے کہ تم پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے کہ تم اس بوجھ کو بھی پورا کرو، اور اس بوجھ کے ساتھ ساتھ تم میری عبادت بھی کرو. کہ یہی وہ مہینے ہیں کہ جس میں انسان اپنے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی پکار کرتا ہے. اور یاد رکھنا وہ مرد کلندر ہے، وہ مرد حق ہے کہ جو دنیا کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے اور آخرت کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے. یعنی کہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، اور اپنے روحانیت کے مقام کو بھی اور روحانیت کے سفر کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. اس کو مرد سے تجویز دی گئی ہے اور اس کو عورت سے تجویز دی گئی ہے کہ جو ترک دنیا کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو ترک کر دیا دنیا، اس نے تو ختم کر دیا، اس نے تو ہاتھ اٹھا لیے، وہ اس چیز سے بری و ذمہ ہو گیا. جیسے اولیاء کاملین بڑے بڑے مجرد رہے، لیکن دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے کنارہ کرتے ہیں. وہ دنیا میں رہ کے دنیا سے محبت نہیں کرتے، وہ دنیا میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہم دنیا میں رہ کے دنیا سے کنارہ کرتے ہیں. بڑی پیاری مثال ہمارے اولیاء کاملین دیتے ہیں کہ بیٹا یہ سمندر دنیا کے مانند ہے اور تم ایک کشتی کے مانند ہو. جب تک کشتی اس کے اوپر تیرتی رہے گی تو تم سفر کرتے رہو گے، اور جب وہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو تم ڈوب جاؤ گے. یعنی کہ تمہارے اندر دنیا نہ ہو، تمہارے باہر دنیا ہو، تم دنیا کے باہر ہو. جب تک تم دنیا کے باہر ہوگے تو تم کامیاب ہوگے. جب دنیا تمہارے اندر آ جائے گی تو مایوسی کے بادل تمہارے پاس گھیرا تنگ کر دیں گے. عملیات کے سفر میں، روحانیت کے سفر میں، پیری مریدی کے سلاسل کے اندر، مریدین کی تربیت کے اندر یہ چیز اہم ہونی چاہیے. کیا؟ کہ اپنے مریدوں کو یہ کہو کہ تم دنیا بھی کماؤ، تم روزی روزگار بھی کماؤ، تم کاروبار بھی کرو، تم تجارت بھی کرو، تم نوکری بھی کرو، اور پھر تم اپنے رب کو بھی پکارو. یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ چلا کرو 40 دن کے لیے، بس ختم بات. اور بدقسمتی سے بر صغیر پاک و ہند میں یہ بڑی تیزی سے یہ چیز پھیل رہی ہے کہ مریدین کی تربیت نہیں ہوتی بلکہ مریدین کو غلام بنایا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ پیر باندھ کے کھڑے رہیں اور ہاتھ پیر چومتے رہیں، بس انہوں نے کوئی کام نہیں ہے ان کا، بس تم کامل ہو گئے. اب ایسا نہیں ہوتا. مرید کو مراد سمجھنا چاہیے، غلام نہیں. کیونکہ وہ مرید اگر تمہارے پاس آیا ہے تو وہ اللہ کی حضوری کے لیے آیا ہے، اللہ کے قرب کے لیے آیا ہے، رسول خدا کے لیے آیا ہے تمہارے پاس. جو غلامی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں پھر وہ اسی حال میں رہتے ہیں، اور پھر وہ جن پیروں کے اندر دنیا آ جاتی ہے پھر وہ کس حال میں چلے جاتے ہیں، وہ مرید کس حال میں چلے جاتے ہیں. اور یہ ہر دور میں رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ سلسلے کی تربیت میں، مریدین کی تربیت میں، صالحین کی تربیت میں، سالکین کی تربیت میں یہ حصہ ضروری ہے
کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو، اس کو روزگار کے وسائل بھی دیے جائیں، اس کو بتائے جائیں، اس کو سمجھایا جائے، اس کو مچھلی پکڑنا سکھائی جائے، نہ کہ اس کو مچھلی دی جائے کہ تم مچھلی لو، مچھلی کھاتے رہو، مچھلی سمندر کے قریب مت جانا، میری مچھلیوں پہ نظر مت رکھنا۔ اگر میں نے تمہیں مچھلی پکڑنا سکھا دی اور تم میرے سمندر میں مچھلی پکڑنے لگو، تو وہاں سے خرافات پیدا ہونے شروع ہوتی ہیں، وہاں سے ہی حسد پیدا شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہی پھر دوسری باتیں نکلنے شروع ہوتی ہیں، پھر وہاں سے ہی خرافات پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے ہرس، حسد، بغض، دشمنی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس لیے آج کے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف مچھلیاں دیتے رہتے ہیں، مچھلیاں پکڑنا نہیں سکھاتے۔ لیکن الحمدللہ دعا دو میرے مرشد کامل کو، دعا دو ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے مرشد نے آپ کو مچھلیاں پکڑنا سکھائی ہیں، آپ کو طریقہ کار بتائے ہیں، آپ کو سمجھائیں کہ کس طرح کرو، اس طرح کرو، یہ کرو، سینہ کھول کے رکھ دیا، کشادہ کر دیا ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے سینہ، آپ کو ہر طریقے تعلیم کی ہیں، اس لیے کہ سمندر میں خود مچھلیاں تلاش کرو۔ ڈاکٹر صاحب نے محتاج نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے اپنا حلیہ پیرو والا نہیں بنایا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کسی کو غلام نہیں بنانا، ڈاکٹر صاحب نے اپنی خدمت کے لیے سب کو مامور نہیں کرنا، ڈاکٹر صاحب نے دینا ہے اور تقسیم کرنا ہے اور لوگوں کو اپنے اپنے منزلوں پہ بھیجنا ہے کہ جاؤ اب کام کرو تم لوگ۔ ہم آج بھی اسی حال میں ہیں جس حال میں آج سے 25 سال پہلے تھے۔ دنیا ہمارے ظاہر ضرور ہے، ہمارے مد مقابل ضرور ہے، لیکن ہمارے اندر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلو۔ اب یہ 3 مہینے تمہارے لیے اہم ہے، اس 3 مہینے میں خود کو بدلنے کی کوشش کرو، اور اپنا سفر ترک ہو گیا کسی وجہ سے، کسی سبب سے، پریشانیوں کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، تو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر قدم رکھو، اور پھر رجب شعبان کی تیاری کرو۔ اب اس رجب اور شعبان میں ہم کیا کریں گے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہم کس طرح، جس طرح ہر سال کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس سال ہی ہمارا تیسرا سیزن ہے راہ عملیات کا، جو رجب شعبان اور رمضان چلتا ہے ہمارا۔ اس میں جیسے سب سے پہلے راہ عملیات میں عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا، اس کے بعد سورہ قریش کہری تعلیم کیا، لیکن اس سال آپ کے لیے ایک ایسا عمل جو تمام لوگوں کے لیے ہوگا، تمام لوگ یکساں پڑھیں گے، تمام لوگ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، پرہیز کے ساتھ کریں گے، قاعدے قوانین کے ساتھ پڑھیں گے، اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہ طریقہ جو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس بار میں آپ کو سورہ مزمل شریف کی ایک آیت جو 15ویں آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، اس کے خدام کا، اس کے کشف کا، رزق میں برکت کا، بندش کے توڑ کا، روحانی ترقی کا ایسا عمل تعلیم کروں گا کہ جو آپ کی باطنی گرہوں کو کھول دے گا، اور عمل مختصر، جامع اور پورا مکمل، پوری سورہ مزمل کا نہیں، صرف ایک آیت، 15ویں آیت کا، صرف ایک آیت، 15ویں آیت کا عمل، اس کا عمل ہم کریں گے بس، اور باقی سورہ مزمل کی حقیقت میں بیان کرتا رہوں گا جیسے میں نے بتایا تھا، سورہ مزمل کی ترتیب بتاتا رہوں گا، سورہ مزمل کے بہت سارے اعمال آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن آپ نے ریاضت میں اسی عمل کو رکھنا ہے جو عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا، آپ نے اسی عمل کو یاد رکھنا ہے، اسی پہ ہی آپ نے عامل اور کامل ہونا ہے، اسی سے آپ نے روحانی معالج بننا ہے، اسی کے ذریعے آپ نے کام کرنا ہے، اس کے ذریعے آپ کسی کا اوتار کر سکتے ہو، جادو ختم کر سکتے ہو، نظر بد ختم کر سکتے ہو، اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکتے ہو، اپنے احباب کی حفاظت کر سکتے ہو، اپنی حفاظت کر سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ سامنے والے جادوگر کو شکست دے سکتے ہو، سامنے والوں پہ جادو کو پلٹا سکتے ہو، سامنے والوں کے جادو کو مار سکتے ہو، سامنے والے کو ختم کر سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ دشمنوں کو اپنے رستے سے ہٹا سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ اپنے رزق میں برکت پا سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ رحمت کے طلبگار بن سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ پر کرم کیا جاتا ہے، کہ یہ وہ عمل کہ جس میں جلال بھی ہے اور جس میں جمال بھی ہے، کہ اس میں قہر بھی ہے، اس میں حصار بھی ہے،
یہ سیف بھی ہے، اور یہ دشمنوں کے لیے گلے کا طوق بھی ہے۔ اس کے ذریعے آپ شریر جناتوں کو قید کر سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ کسی کو سزا دے سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ حاضری کر سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ اتار کر سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ بہترین معالج بن سکتے ہو۔ اچھا، وہ لوگ بھی اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل کے ذریعے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ جن کا تعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بتانے والا کون ہے یہ دیکھو، سمجھانے والا کون ہے یہ دیکھو، سمجھانے والے کی، بتانے والے کی پشت کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اس کا کوٹھا کیا ہے، اس کی پشت پہ کون ہے، یہ چیز دیکھو تو ہر عام بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے، ہمارے سمجھائے ہوئے طریقے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام لوگ شامل سورہ قریش کے لشکر میں ہیں، جو سورہ قریش پڑھتے ہیں۔ نہ کوئی رجت کا ڈر، نہ کسی نقصان کا خدشہ، نہ کسی جانے کا خوف، نہ ڈر، کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم صاحب اجازت ہیں، صاحب مسند ہیں، صاحب سلاسل ہیں۔ اور الحمدللہ اگر آج کے دور کی بات کروں تو میں اپنے پیر و مرشد کا خلیفہ اکبر، یعنی کہ جو سب سے بڑا، سب سے پہلا خلیفہ ہوں، آج بھی میں ہی ہوں، اور سب سے سینئر اس پورے اس وقت کے دور میں، کہ جو تربیت میں نے اپنے مرشد سے لیے، جو صحبت میں نے اپنے مرشد سے لیے، جو میرے مرشد نے مجھے سکھایا ہے، ایک باپ کی حیثیت سے بھی، ایک استاد کی حیثیت سے بھی، ایک مرشد کی حیثیت سے بھی، آپ کو صرف ایک حیثیت سے سکھایا گیا اور مجھے 3-4 حیثیتوں سے سکھایا گیا۔ اور پھر ذمہ داریاں دی گئیں، اور جتنے بھی ہمارے پیر بھائی، ہمارے خلفائے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ایک ترتیب ہے سب کی۔ والسابقون والسابقون، جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پورے سلسلے کے اندر، پورے سلاسل کے اندر، جتنے اعمال، جتنے انداز سے آپ کو سکھایا، آپ کو سمجھایا، آپ کو کھل کر بتایا، آپ مجھے بتا دیں کسی ایک شخص نے اگر بتایا ہو اس ترتیب کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ۔ سب نے عمل ضرور بتائیں کہ یہ اتنا پڑھ لو، یہ اتنا پڑھ لو، یہ اتنا پڑھ لو، یہ اتنا پڑھ لو، بس بھائی کیوں پڑھ لو؟ اتنا پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اتنا پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اتنا کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ بتایا آپ کو ڈاکٹر صاحب نے، وہ سمجھایا آپ کو ڈاکٹر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ماضی یاد دلا رہے ہیں آپ کا، کہ کس طرح اس 3 سال کے عرصے میں، کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح آپ کو ہر ایک ایک چیز ترتیب سے سکھائی، ترتیب سے سمجھائی، ترتیب سے بتائی، کہ وہ قانون بتائے، وہ فارمولے بتائے، وہ ترتیب و طریقہ کار بتائے، کہ جو ترتیب طریقہ کار باقاعدہ طور پہ ہم 20-25 سال سے استعمال کر رہے ہیں، اور 40-50 سال سے میرے مرشد کر رہے ہیں۔ میں نے تو وہ طریقہ کار بتایا آپ کو، میں نے تو وہ نسخے جات آپ کو بتائے جو خود میرے مرشد بھی استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں، میرے مریدین بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی بخل نہیں کیا، کبھی بھی کنجوسی نہیں کی، کبھی بھی بتانے میں کچھ نہیں حرج کیا، کھل کر بتایا، جو کچھ بھی بتایا، جس نے جو پوچھا اس کو بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے۔ اب راہ عملیات میں جو رجب سے شروع کریں گے، میں اب عمل کی طرف آتا ہوں، اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار کی طرف آتا ہوں، کہ ہم نے ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ سے، اگر آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، جسی بھی جگہ رہتے ہیں، آپ نے اس عمل کو پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے۔ اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے دیکھیں، عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہ عمل ہم سب نے کرنا ہے۔ راہ عملیات کا پہلا سبق آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ سمو علیکم یا خدام یا اسماعیل و یا تیقیائیل بحق انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا افتحوا لی باب القشف
والارزاق واکسر عنی کل سحر و اغلاق بحق شاہد و بحائے الہ الاطہار عجیب یا ملائکت اللہ الابرار۔ اب یہ اس عمل کی خاصیت بھی بتاؤں گا آپ کو، اس کی خصوصیت بھی بتاؤں گا، اور اس عمل کی تینوں مہینے کی نسبت بھی بتاؤں گا، اور اس رجب شعبان رمضان میں اس عمل کی کیا خصوصیت ہے، کیا اس کی خاص اہمیت ہے اور کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ میں تم پر قسم کھاتا ہوں کہ ایک خادم اے اسماعیل اے تکیائیل اس آیت کے حق سے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو آیت نمبر 15 ہے۔ اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو حق میں دعائیں مانگی گئی ہیں وہ میرے لیے کشف اور رزق کے دروازے کھول دو اور مجھ سے ہر جادو بندش کو توڑ دو۔ واکسرو توڑ دو، افتحو کھول دو، واکسرو کہ مجھ سے ہر جادو اور بندش کو توڑ دو، واکسرو عنی کل سحر و اغلاق، اور شاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق سے اور ان کی آل اطہار کے شان کے صدقے جواب دو اے اللہ کے نیک فرشتوں۔ اس میں جو اسماعیل اور یا تدکیائیل ہے نا، یہ اس کے مرکزی موکل اور اس کے خدام ہیں کہ جن کے ماتے تمام موکلان اور تمام خدام ان کے ہی ماتحت ہیں، انہی کے زیر اثر ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ سورہ مزمل شریف کی 15ویں آیت ہے، اور یہ ایک مکمل عمل کے ساتھ ہے۔ آئی بس سمجھے، یہ وہ عمل ہے کہ جس میں رجب کے مہینے سے جب ہم شروع کریں گے، اچھا اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں کہ یہ عمل کہ جسے عمل کافی مہمات کہا جاتا ہے، میں اس کی تعداد بتا دوں، پہلے میں تھوڑا سا یہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ مہمات کیا ہے، مہمات سے مراد کیا ہے۔ یاد رکھنا کہ مہمہ جو سے نکلا ہے یہ لفظ مہمات، کہ جس کے معنی قصد کرنا ہے، یعنی کہ ذمہ داری اٹھانا، غور و فکر توجہ کرنا۔ مہمات یعنی کہ اہم امور، بڑی ذمہ داریاں، یعنی کہ ضروری کام۔ قافی المہمات، کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو بڑے سے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، بڑے سے بڑے مشکلات ہوتے ہیں، کہ جیسے رزق پر بندش لگنا، کہ جیسے خود پر بندش لگنا، جیسے عمل کی بندش لگنا، یہ کافی ہے عمل ان تمام کو ترک کرنے کی ہے، افتحو کے لیے یعنی کہ کھولنے کے لیے بھی ہے، واکثرو توڑنے کے لیے بھی ہے، اور یہ پورا مکمل اور جامع عمل ہے یہ، کہ جسے عمل کافی المہمات کہا جاتا ہے، اور بہترین اور مکمل اور جامع عمل ہے یہ۔ اچھا اس کی تعداد کہ جو عام لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہو رہے ہیں وہ 40 مرتبہ اس عمل کو روزانہ پڑھیں گے 90 دن تک، پرہیز کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، قاعدے قوانین کے ساتھ 40 مرتبہ روزانہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں کہ جن کی روانی نہیں ہے، کہ جن کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس راستے میں آنا چاہتے ہیں، وہ 40 مرتبہ پڑھنے، اور جو آلریڈی روحانی معالج ہیں کہ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہر سال سفر میں شامل ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سورہ مزمل شریف کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، یا سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا نہیں بھی کی ہوئی لیکن وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کبیر بھی ادا کی جائے کہ اس میں اس کی تعداد 141 مرتبہ 90 دن کی ہے۔ جو روحانی معالجین ہیں، جو اس رستے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ 141 مرتبہ 90 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں یا روحانی معالج ہیں، یا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ان سے زیادہ تعداد میں نہیں پڑھی جاتی، بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، میری بہنیں ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں اور ہر عمر کی بھی ہیں، ہر عمر کے بھی ہیں، اور کچھ بیماری کی صورت میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں لیکن اب ان کی ہمت ساتھ نہیں دیتی، تو وہ 40 مرتبہ روزانہ 90 دن تک پڑھ لیں۔ اور جو ینگ مین ہیں، جو جوان ہیں،
جو ہماری تمہاری عمروں کے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس کو 141 مرتبہ اس کو 90 دن تک پڑھیں گے۔ اچھا، پڑھنے کا طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ جب رجب کی پہلی تاریخ لگ جائے، مغرب کے بعد لگ جاتی ہے، جب مغرب کے بعد تاریخ لگ جائے تو آپ اسی شب میں پڑھنا شروع کریں گے جب چاند ہو جائے گا، کہ جیسے آج مغرب کی اذان ہو گئی یہاں پر، ٹھیک ہے، اب پہلی تاریخ لگ گئی تو آج رات سے لے کے فجر میں کوئی بھی ایک وقت مخصوص کر لیں گے، اس میں ہم 40 مرتبہ روزانہ اس کو 90 دن تک پڑھیں گے اس عمل کو، ٹھیک ہے۔ اب اس عمل کو ہم 40 مرتبہ روزانہ 90 دن تک پڑھیں گے پرہیز کے ساتھ۔ اچھا، وہ لوگ کہ جو ترک جلالی تو ایسا ہے کہ آپ نے سب نے کرنا ہے۔ ترک جلالی کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں پہلے تھوڑا سا، میں اس میں آپ کے لیے تھوڑی آسانی بھی کر دوں گا۔ آپ نے صرف اور صرف ماंس نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا۔ اب وہ چاہے گائے کا گوشت ہو، چاہے بکری کا گوشت ہو، چاہے بکرے کا گوشت ہو، چاہے وہ کسی بھی جانور کا گوشت ہو، چاہے چکن ہو، چاہے مچھلی ہو، آپ نے گوشت نہیں کھانا۔ یہ ترک جلالی ہے۔ عام لفظوں میں آپ نے صرف یہ پرہیز کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھانا، آپ نے انڈا نہیں کھانا کچا، اور کچی پیاز نہ کھانا۔ باقی اگر پیاز آپ کے سالن میں بھنی ہوئی ہو، سبزی بناتے ہیں پیاز بھونتے ہیں کھا سکتے ہیں، دال بناتے ہیں پیاز بھونتے کھا سکتے ہیں، فروٹ کھا سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں، سب کچھ تو کھاؤ گے آپ۔ آپ نے صرف گوشت کا پرہیز کرنا ہے اور انڈے کا پرہیز کرنا ہے، صرف دو کا پرہیز کرنا ہے، گوشت اور انڈا۔ باقی سب کچھ کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ۔ گوشت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم اس کو ترک کریں گے کس وجہ سے؟ کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ یقیناً حلال غذاؤں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، اس خوف سے کہ بیماری نہ بڑھ جائے، مر نہ جائے۔ جب اس بیماری کے خوف سے، مرنے کے خوف سے وہ اپنی خوراک کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی غذا کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اپنے رب کے خوف سے اپنی ریاضت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے آپ نہیں چھوڑ سکتے کیا؟ بالکل چھوڑنا پڑے گا۔ پرہیز سمجھ لیا آپ نے؟ اب آپ نے جب مغرب کا چاند ہو جائے، آپ جب کریں گے پرہیز آپ میں ہو گئے، پاک صاف ہو گئے، آپ نے فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ آپ نے رجب کی پہلی تاریخ کو غسل کر لیا، اور رجب کے پہلی تاریخ کو غسل کرنے سے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سے جادو کا خاتمہ ہوتا ہے، نظر بد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کی پہلی تاریخ کو غسل کرتا ہے، رجب کی پہلی تاریخ کو جو غسل کرتا ہے وہ بیماریوں سے بھی دور ہوتا ہے، یہ بزرگوں کا فرمان ہے۔ تو جب ہم پڑھائی پہ بیٹھیں گے تو ہم غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد پاک صاف ہوں گے، وضو کریں گے، ایک جگہ کا اہتمام کریں گے، اپنا مصلی بچھائیں گے، قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گے، بیٹھ کے پڑھیں گے، خوشبو کا اہتمام کر کے پڑھیں گے، اور تسبیح اور اپنی جانماز ایک رکھیں گے۔ ہم اس طرح اپنا سفر کا آغاز کریں گے۔ اب اس سفر کا آغاز آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، اب آپ کو اپنی نانی یاد آ رہی ہیں، اپنی دادی یاد آ رہی ہیں، کوئی کاروبار یاد آ رہا ہے، کہیں سفر کرنا ہے آپ نے، تو اس صورت میں کیا کریں گے یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر مثال کے طور پہ اللہ نے، ویسے تو کوشش کریں کہ ہرگز فالتو سفر نہ کریں۔ اگر کسی مجبوری کی بنا پہ سفر کرتے ہو، کسی بیمار کی عیادت کے لیے سفر کرتے ہو، کاروبار کے لیے سفر کرتے ہو، یا کسی بھی چیز کے لیے سفر کرتے ہو، تو اپنی جو ٹائم مقرر کردہ ہے آپ اس وقت پر اپنا عمل کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہو، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ مجبوری کی حالت میں جانواز وہیں چھوڑ دیں، تسبیح اپنی وہیں چھوڑ دیں، اپنا سفر کریں، اور اپنے انگلیوں پر یہ عمل پڑھ کے اس کو اپنی تعداد کو مکمل کر لیں۔ یا تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اگر تسبیح بھی کوئی پریشان نہیں کرتی ہے آپ کو تو آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا آپ نے اپنے وقت پر ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس سفر میں، اس وقت میں جب میں عمل کرتا ہوں میں سفر میں ہوں گا، تو پھر سفر سے پہلے ہی کر کے نکل جائے، یعنی کہ آپ نے مغرب سے لے کے فجر کے درمیان کسی بھی وقت سفر میں کر سکتے ہو۔ پھر آپ اب جیسے عموماً لوگ کسی کے گھر میں نہیں پڑھ سکتے، اب کسی کے گھر جاتے ہیں لیکن ان کا عمل چل رہا ہے، اب وہ کیا کریں؟ اب وہ یہ کرے کہ عشاء کی نماز مسجد پڑھنے چلا جائے، وہاں پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھنے کے فرض کے بعد اپنا عمل پورا کر لے۔
کسی کو شک بھی نہیں ہوا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ کا عمل بھی پورا ہو گیا، آپ مطمئن بھی ہو گئے، اطمینان قلب بھی حاصل ہو گیا، آپ کا عمل بھی پورا ہو گیا۔ اب میری بہنیں جو دوسروں کے گھر میں جاتی ہیں، مجبوری کی حالت میں اگر گئیں تو وہ عشاء کے لیے نماز تو پڑھیں گی، جا نماز مانگیں گی، قبلہ رخ پوچھیں گی، جب وہ نماز پڑھیں گی تو نماز میں یہ دوران مصلی بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر کوئی پوچھتا بھی تو کہتے ہیں اللہ کتنی نیک خاتون ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، آپ اس کے لیے بھی دعا کر دینا۔ اس کو بھی نہیں پتہ چلا آپ کیا عمل کر رہی ہو کیا نہیں کر رہی، لیکن نماز کے بعد آپ کر لو گی تو کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں یار تم اتنا لمبا لمبا کیا پڑھ رہے ہو، بھائی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے مدد چاہ رہے ہیں، یا نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ٹوک میں رہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنا، اپنی عشاء کی نماز پڑھو، عمل پڑھ کے مکمل کر دو۔ اب میری وہ بہنیں کہ جو عمل شروع کرتی ہیں یکم رجب سے، اب وہ کچھ دن پہنچتی ہے ان کو شرعی ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے، ان کو پیریڈس شروع ہو جاتے ہیں، تو جب ان کو پیریڈ شروع ہوں تو وہ سٹاپ کر دیں، اس عمل کو وہیں سٹاپ کر دیں، نہیں پڑھنا، نہ ورد میں رکھنا ہے نہ پڑھنا ہے، وہیں پہ سٹاپ کر دینا، اور وہ اپنے 7 دن گزار لیں۔ جب وہ غسل کر لیں، نماز پڑھ سکیں، پھر وہ دوبارہ سے وہیں سے شروع کریں جہاں سے انہوں نے جتنے دن سے چھوڑا تھا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ 5 دن پڑھا، 5 دن مکمل ہو گیا، چھٹے دن سے شروع ہو گئے پیریڈ، تو اب چھٹے دن سے عمل نہیں پڑھنا۔ اور جب وہ 7 دن گزر جائیں گے پھر جب پڑھنے شروع کریں گے تو وہ چھٹا دن کاؤنٹ کریں گے، اس طریقے سے وہ 90 ڈیز پورا کریں گی۔ میں پورا آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغوں میں کوئی سوال ہی نہ رہے۔ یہ میری بہنیں اس طرح سے اپنے دنوں کو پورا کریں گی، اپنی تعداد کو پورا کریں گی۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا وقت نکل رہا ہے، اب جیسے ایک شخص بیٹھتا ہے 11 بجے، لیکن اب وہ کسی محفل میں چلا گیا، گھر میں مہمان آ گئے، دعوت آ گئی، شور شرابہ ہو رہا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ پھر انتظار کرے اس کے وقت کا تھمنے کا، تو پھر اس کا جو وقت ہوگا پھر وہ تہجد کے وقت پڑھ لے، فجر سے پہلے پہلے اپنی تعداد کو مکمل کر لے۔ اور ان کیس یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹائم نہیں ملتا، فجر کا وقت بھی نکل جاتا ہے، تو فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لے، مطلب اس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے عمل کو پورا کر سکتا ہے، گیپ نہیں کر سکتا، آپ نے گیپ نہیں کرنا۔ بحالت مجبوری اب ظاہر سی بات ہے، دنیا میں ہمارے ساتھ چلنے والے ہر جگہ سے لوگ موجود ہیں، ہر جگہ پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی کے لیے طریقہ کار سمجھایا جا رہا ہے پورا، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ۔ یہ عمل ہو گیا، پرہیز بتا دیا، ترتیب بتا دی، قاعدے قوانین بتا دیے، سب کچھ میں نے آپ کو تعلیم کر دیا، اور مزید اگر کچھ رہ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ اچھا مزید اس میں جڑنے کے لیے آپ ہی کے اسکرین میں آپ کے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو ایک فارم آپ کو ملے گا راہ عملیات کا، وہ فارم کو آپ بھر دیجیے گا تاکہ ہمارے پاس آپ کی انٹری بھی ہو جائے۔ یہ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، اور اس کے اندر ایک واٹس ایپ لنک ہوگا، ٹھیک ہے، اس لنک کو آپ جوائن کریں گے نا تو آپ کو سارے اعمال آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اچھا اس میں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ اس میں جڑ جائیں گے نا تو پھر آپ کے جو سوالات بھی ہوں گے نا تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہم سے چیٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس فارم کو لازمی بھر لیجئے گا، فی سبیل اللہ ہے، فری آف کاسٹ سے، کوئی اس میں چارجز نہیں ہے، میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا آپ سے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ ہر دور میں، ہر دفعہ میں، ہر وقت میں کار خیر میں میرے ساتھ شامل رہتے ہو، جو میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ تو فارم جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس فارم کو کلک کریں گے۔ اچھا میرے واٹس ایپ چینل پہ بھی آپ کو فارم مل جائے گا، ٹیلی گرام چینل پہ بھی آپ کو فارم مل جائے گا، یوٹیوب پہ بھی آپ کو فارم مل جائے گا، آپ کو ہر جگہ فارم مل جائے گا۔ آپ وہ فارم لازمی جمع کرا دیں اور اس لنک کو جوائن کر کے آپ واٹس ایپ چینل میرا جوائن کر لیں تاکہ آپ تک سارے اعمال آپ کو ملتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب یکم رجب سے تو آپ لوگ شروع کر دیں گے اعمال، مجھ سے جڑے رہیں گے۔ انٹری کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ آپ مجھ سے کنیکٹ رہیں گے، مجھ سے جڑے رہیں گے، اور میرے پاس ڈیٹا رہے گا، اور میں خود جب آپ کے نمبر ہوں گے اس میں خود آپ لوگوں کو فون کروں گا، میں خود آپ لوگوں کو میسج کروں گا، میں خود آپ لوگوں سے پوچھوں گا آپ کا سفر کیسا چل رہا ہے، سب کو نہیں، کسی کسی کو، بس جس کا لک لگ جائے۔
اور جتنے لوگ جنہوں نے مریدین کارڈ ہمارا ویب سائٹ پہ جمع کرایا ہوا ہے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں سارے. اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوگی. اب اس میں تھوڑا سا فارمیٹ ہم نے چینج کیا ہے ہمارے ساتھ. اس میں بہت کچھ آپ کے لیے سکھانے کے لیے ہے. پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11، اور جو دن ہمارے ہوں گے وہ ہوگا اتوار اور جمعرات، یعنی کہ سنڈے اور تھرسڈے. یہ 2 دن رجب اور شعبان میں ہمارے پیغامات آپ تک پہنچیں گے. اچھا یاد رکھو، اب جو ویڈیو ہو جائے نا، ٹرانسمیشن ہو جائے، اس میں کامنٹس کے اندر آپ اپنے سوالات لکھ دو، تو ہمارے نمائندے وہ سارے سوالات لکھ لیں گے، اور جو ہماری نیکسٹ ٹرانسمیشن ہوگی نا اس میں ان کے تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے. اور کیا آسانی چاہیے آپ کو. لیکن فارم ضرور سبمٹ کر لینا. راہ عملیات سیزن 3 اور واٹس اپ چینل ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی سرچ کر کے بھی جوائن کر سکتے ہو، اور لنک کے ذریعے بھی آپ جوائن کر سکتے ہو. یہ تو ہو گیا ہمارا ایک فرسٹ سیگمنٹ جو رجب میں ہوگا، جو ہم نے ترتیب بتا دی، طریقہ کار بتا دی. عمل یہی ہوگا جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے. ایک دفعہ اور دیکھ لیں عمل. آپ نے صرف یہی عمل پڑھنا ہے، یہی عمل کرنا ہے پورے 90 دن تک. اسی عمل کو لے کے چلنا ہے، پرہیز کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، 40 مرتبہ روزانہ. 40 مرتبہ روزانہ 90 دن تک پڑھنا ہے آپ نے یہ عمل. اور جو اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 141 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں گے یہ عمل، پرہیز کے ساتھ، ترک جلالی کے ساتھ، اور پورا اس کا نصاب ادا کریں گے. اچھا، اب سورہ مزمل کی روحانیت پہ ہم بات کریں گے. سورہ مزمل کے اعمال کے مختلف بات کریں گے. وہ آپ اپنی بیاض شاذلیہ میں تحریر کرتے رہنا، وہ نوٹ کرتے رہنا، تاکہ اس میں بھی آپ کو سیکھنے کو ملے. زندگی وفا کرے تو آپ کر لیں. اور آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے ایک سب سے بڑی خوشخبری آ رہی ہے. سب سے بڑی خوشخبری آپ کے لیے انشاءاللہ رجب میں آپ کو سناؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. وہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. وہ آپ لوگوں کے لیے، وہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہے. اور وہ خوشخبری انشاءاللہ میں آپ کو رجب کی ٹرانسمیشن میں ہی سناؤں گا. انشاءاللہ اس سے آپ بہت خوش ہوں گے اور بہت مستفیض ہوں گے اس سے. اور دوسری بات کہ 15 کے نش کی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ تو عمل ہو گیا ایک اسٹیپ. دوسرا اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا کہ 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا، 15 کا نقش روزانہ 15 مرتبہ لکھیں گے اور 90 دن تک لکھیں گے. اس کے میں کچھ طریقہ کار آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو لوگ آسانی کے ساتھ 15 نقش روز لکھ سکتے ہیں وہ 15 نقش روزانہ 90 دن تک لکھیں. 45 نقش روزانہ 90 دن تک لکھیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جو لوگ 15 لکھنا چاہتے ہیں وہ 15 لکھ لیں، جو 45 لکھنا چاہتے ہیں وہ 45 لکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اور بھی طریقہ کار ہیں 15 کے نقش کے، لیکن ابھی سمپل سے میں نے 2 سے 3 طریقے آپ کو تعلیم کیے ہیں. اچھا، اب جب آپ سورہ 15 کا نقش لکھیں گے، ایک نقش آپ نے 15 کا لکھا، آپ نے یہی عمل کافی المہمات پڑھ کے اس پہ دم کر دیا اور آپ نے رکھ دیا. پھر آپ نے دوسرا نقش لکھا، پھر آپ نے ایک دفعہ عمل پڑھا، رکھ دیا. اس طریقے سے 15 نقش روزانہ آپ نے 90 دن تک لکھنا ہے. اس کی زکوٰۃ بھی آپ کی چلتی رہے گی اور عمل بھی آپ کا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. یہ 2 اسٹیپ آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے. آپ نے اس 2 اسٹیپ پہ محنت کرنی ہے. اچھا، 15 کے نقشے میں عمل کام کرنے کے طریقے آپ کو بتاؤں گا. ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس کی زکوٰۃ پہلے ادا کر چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو نئے لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، کہ 15 کے نقشے کام لینے کے طریقے. اور اس عمل کافی المہمات جو میں نے دیا، اس سے کام لینے کے طریقے، وہ بھی میں آپ کو رجب میں آپ کو سکھاتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہو گیا. اب تیسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا نا، جو رجب سے شروع ہوگا. رجب میرے خیال سے پہلی تاریخ تو ہو جائے گی یہاں پہ منگل یا بدھ کو پاکستان میں. باقی آپ لوگوں کی ہو سکتا ہے کسی کی پیر کو ہو جائے، کسی کی منگل کو ہو جائے، کسی کی بدھ کو ہو جائے. جب بھی ہو وہ شروع کر دیں گے. تو جمعرات والے دن ہماری فرسٹ ٹرانسمیشن آئے گی رجب کی. سارے جڑیں گے، لائیو جڑیں گے، لائیو دیکھیں گے، لائیو کال کریں گے، لائیو بات کریں گے، لائیو سنیں گے.
سب کچھ آپ جانیں گے اس کی حقیقت۔ اچھا، اس میں کشف الابدان بھی ہے۔ کشف الابدان کیا؟ یعنی کہ ہمارے اندر جو حکمت کا نور ہے اس کو اجاگر کریں گے، یعنی کہ آپ کی بیماریاں اور اس کا علاج۔ اب آپ ایک روحانی معالج ہیں، اگر کوئی شخص بیمار آتا ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، تو آپ کس طرح اس کا علاج کریں گے، وہ چیز سکھائی جائے گی۔ اس میں نسخے جات بتائے جائیں گے، ترتیب بتائی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک بلڈ پریشر مرض ہے تو بلڈ پریشر مرض کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی، پھر اس کے نسخے بتائے جائیں گے کہ یہ نسخے تعلیم کر کے آپ اپنے پاس بنا کے رکھ کے اپنے مریضوں کو دے سکتے ہیں۔ کہ جو لوگ طبیب ہیں، کہ جو لوگ حکیم ہیں، جو لوگ طب سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہربلسٹ ہیں، ان لوگوں کے لیے بہترین یہ سیگمنٹ شروع ہوگا، کہ جس میں ان کو میں اپنی فارمولیشن دوں گا کہ جو ہمارے خاندان کی ہے، جو میرے مرشد کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے، وہ نسخے تعلیم کروں گا۔ جو میرے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں، جو میرے تجربات سے گزرے ہوئے ہیں، وہ نسخے تعلیم کروں گا کشف الابدان میں۔ اور پھر آخری سیگمنٹ ہمارا ہوگا روحانی علاج کا، کہ روحانی علاج کے جس میں آپ لوگ پریشان ہیں، علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، حقیقت پہچاننا چاہتے ہیں، تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadi.shazli، اس سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس سے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں بات بھی کر سکتے ہیں۔ سب کچھ ہوگا لائیو آپ کے ساتھ تاہے عملیات میں، رجب المرجب سے پورے رمضان 3 مہینے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اور باقی انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس راستے میں جڑیں گے، جب وہ اپنے منزل تک پہنچیں گے تو وہ اتنا کچھ جان چکے ہوں گے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا معاملہ بھی درپیش ہو تو وہ آسانی کے ساتھ اس کی روشنی میں اپنا راستہ نکال سکیں گے، وہاں سے نکل سکیں گے، اس پر قابو پا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کافی المہمات اسی لیے اس کا نام ہے کہ ہر چیز پر قابو پانے والا، ہر مشکل سے مشکل کام پر قابو پانے والا، بڑی بڑی ذمہ داریاں، بڑے بڑے مشکلات، پہاڑ جیسے وسائل مسائل، ان سب پر قابو پانے والا، یہ اس کے لیے اہم ہوگا اور ضروری ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ جو عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے نا، یہ بڑا زبردست اور کامل عمل ہے، اور خاص کر اس کے اندر جو افتہو اور اکسرو ہے، اس عمل میں دو متضاد طاقتیں یکجا ہیں، یعنی کہ دو قوتیں ایک ساتھ موجود ہیں۔ افتہو کھول دو والی، اور یعنی کہ کھول دو، یہ جود و سخا کی صفت ہے۔ اکسرو توڑ دو، یعنی کہ یہ قہر کی صفت ہے۔ یعنی کہ روحانی معالج جامع مکمل اس کی طاقت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر دیکھتا ہے۔ اس کے اندر کشف بھی ہے، اس کے اندر سحر اور اغلاق یعنی کہ جادو و سحر کا خاتمہ بھی ہے اس عمل میں، کہ یہ ایک بیرونی حملہ ہوتا ہے، اور بندش اغلاق ایک اندرونی رکاوٹ ہے جو ہمارے کامل ہونے سے ہمیں روکتی ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ یہ اس کا پورا مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہے۔ اور یاد رکھنا اس عمل کو، کہ عمل کافی المہمات اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی زندگی کے 3 سب سے بڑے وسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی یعنی کہ کسی بھی چیز کا جاننا۔ علم ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ علم یا تو کچھ پڑھنا ہو گیا یا پڑھانا ہو گیا۔ اب ایک مولوی صاحب اگر علم کی بات کر رہے ہیں تو وہ دینی علم کی بات کر رہے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب اگر علم کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب اپنے فیلڈ کے مطابق بات کر رہے ہوں گے۔ نہیں، یہاں پہ علم ہر طریقے کا علم ہے، چاہے وہ بائیولوجی ہو، فزکس ہو، میتھس ہو، اسلامیات ہو، دین کا علم ہو، روحانیت کا علوم ہو، ستارے کا علوم ہو، برج کا علم ہو، علم العداد ہو، علم الحرف ہو، یا روحانیت و باطن سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا تعلق ہو، اس کو کہتے ہیں علم۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو ان کو سب سے پہلے جو مسئلہ آ رہا تھا نا، سب سے بڑا مسئلہ جو تھا نا، وہ پہچان کا تھا، جو اللہ رب العزت نے 1000 علوم ان میں اتارے تھے کہ جس سے ان کو پہچان ہوئی تھی، جو فرشتوں کو نہیں تھی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھی۔ وہ بھی اللہ کا فضل، اللہ کی عطا تھی۔
تو انسان کے سب سے بڑے 3 وسائل ہیں. سب سے بڑا علم کی کمی، اس کا حل اس عمل میں موجود ہے کشف کی صورت میں. کشف یعنی کہ کھول دینا، یعنی کہ بند گراہوں کو کھول دینا، اس کو جان لینا، علم کی روشنی سے مستفیض ہو جانا، اس کی روحانیت کی پہچان ہو جانا، اس علم کی پہچان ہو جانا، اس رستے کی پہچان ہو جانا. اس عمل کی خصوصیت ہے عمل کافی المہمات کی کہ اس میں کشف موجود ہے. اور دوسرے وسائل کی کمی انسان کا جو پریشانی ہے نا، وہ ہے اس کا رزق. ایک انسان کی سب سے بڑی پریشانی اس کا رزق ہے، اور وسائل کی کمی کے جس کا حل الرازق اس کے اندر موجود ہے. یعنی کہ اس عمل میں موجود ہے نا، یہ دیکھیں کہ افتحوا لی باب کشف والارزاق، یا افتحوا کھول دے دروازے کشف کے، کہ جس سے رزق میں کشادگی اور رزق میں برکت ملے. افتحوا کھول دے. تو یہ مسئلہ انسان کا اسی وقت حل ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کی تکرار کرتا ہے الرازقی کی. اور تیسری سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا، وہ رکاوٹ ہے اس کے دشمن کی. اب وہ دشمن کسی بھی صورت میں ہو، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، آئی بات سمجھ، چاہے وہ سیر اخلاق کا توڑ ہو، چاہے وہ سیر اخلاق ہو، چاہے وہ کالا جادو ہو، مسان کا جادو ہو، شیاطین کا جادو ہو، چاہے وہ جادوگر دشمن ہو، چاہے وہ آپ کے قریبی دشمن ہو، حاسدین ہو، حسد کرنے والے ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، شیطانوں میں سے ہوں یا کسی بھی مخلوق سے ہو جو آپ کا دشمن ہو. یہی تو 3 سب سے بڑے وسائل ہیں انسان کے. عمل کی برکت سے انسان اسی عمل پر قابو پانے کا ہے، اسی لیے اس کو کافی المہمات کہا گیا ہے. یہی سب سے بڑی بڑی ذمہ داریاں، سب سے بڑی بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ کے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی کہے گا رزق کی کمی ہے، کوئی کہے گا دشمن زیادہ ہے، کوئی کہے گا علم کی کمی ہے. اسی تینوں سے تمام چیزیں، تمام وسائل جنم لیتے ہیں. یہ 3 کمی آپ کے اندر ہیں تو ساری کمی آپ کے اندر موجود ہے. یہ 3 کمی آپ کی پوری ہو گئی تو سارے خانے بھرنا شروع ہو گئے آٹومیٹک. اسی لیے اس کو کافی المہمات کہا گیا ہے. اس عمل کو سب سے کامیاب اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے طاقتور عمل یہ عمل ہے. اور بالخصوص آپ اس عمل کو جب رجب سے شروع کریں گے تو رجب میں آپ کی نیت جو ہوگی وہ آپ کی صفائی اور اندر سے آپ کے جو انا کے جو بت ہیں ان کو توڑنے کے لیے ہے، خاتمے کے لیے ہے. اور جب وہ آپ صفائی کریں گے جبھی تو بیج بوئیں گے، جبھی تو اس میں کچھ اگے گا. آپ اس پہ پانی ڈالیں گے یعنی کہ اس پہ ریاضت کریں گے اسی عمل کے ذریعے. یہ آپ کا ہو گیا رجب کا مہینہ. اور شعبان کا مہینہ نسبت اور برکت کا مہینہ ہے کہ یقیناً اہل بیت کی نسبت اور اہل بیت کی برکت جو اللہ رب العزت نے اہل بیت میں برکت رکھی ہے، اہل بیت کے ارد گرد برکت رکھی ہے، اہل بیت کے دائیں بائیں برکت رکھی ہے، اہل بیت کے آگے پیچھے برکت رکھی ہے، کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، کہ تم ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا. قرآن بھی برکت، قرآن کی بھی ارد گرد برکت، اور اہل بیت بھی برکت. یعنی کہ جب تم جڑتے ہو یعنی کہ نسبت قائم کرتے ہو، اہل بیت نسبت، قرآن برکت. شعبان کے اندر جب تمہیں نسبت حاصل ہوئی تو تم قرآن کے قریب پہنچ گئے، اور جب تم قرآن کے قریب پہنچ گئے تو رمضان میں حصول کشف و وصال آپ کو عطا ہو گیا. یعنی کہ رمضان کو شہر القرآن کہا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، کہ یہ وہ نعمت تھی کہ جو اس مہینے میں دی گئی، کہ اس نعمت کی تجدید کا دن ہے رمضان کا جو مہینہ ہے. کہ یقیناً قرآن کی برکتیں پورا سارا سال انسان کو ملتی ہیں، لیکن جب تجدید ہوتا ہے نا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہی برکتیں ہزاروں گنا بڑھا دی جاتی ہیں. تو رجب، شعبان اور رمضان اس کو آپ ہرگز ضائع نہ کرو، اس کی تیاری کر لو
اور پھر مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس کی اجازتوں کے لیے بھی نمبر موجود ہے، اور جو لوگ فارم کے لیے چاہتے ہیں فارم بھی آپ کو مل جائے گا، اور جو لوگ اپنے مسائل اور اپنے اس میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل ملے، تو آپ اپنی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس پہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹیل آپ نے واٹس اپ کر سکتے ہو اپنے علاج کے سلسلے میں، اور ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہو جڑ سکتے ہو رجب، شعبان اور رمضان میں۔ انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، ہمارے ساتھ آپ محفلوں میں رہیں گے، نظر و نیاز کے سلسلے میں رہیں گے، ذکر و اذکار کے سلسلے میں رہیں گے، اور پھر یہی روحانیت کا سلسلہ، یہی کارواں، یہی لشکر بڑھتے 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 انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ تو تیاری میں دیر نہ کریں، اب اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں یہ ویڈیو، یہ پیغام میرا شیئر کر دیں کہ جڑیں، جتنا جڑ سکتے ہیں جڑیں اور ایکٹیو ہو جائیں۔ اب وقت ضائع نہ کریں، ہرگز ضائع نہ کریں، یہاں تک کہ رجب، شعبان، رمضان میں خود کو آپ کے لیے مخصوص کر دوں گا، باؤنڈ کر دوں گا، نہ میں اس میں سفر کروں گا، نہ میں اس میں کہیں جاؤں گا، صرف اس لیے کہ آپ کو میں زیادہ سے زیادہ سکھا سکوں، زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں آپ اور میں اور ہم سب اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو رجب، شعبان، رمضان میں جڑے رہیے گا۔ واٹس اپ چینل لازمی میرا جوائن کر لیں کہ اس میں آپ کو اعمال دیے جائیں گے، اس میں آپ کو طریقہ کار سمجھائے جائیں گے، اس میں آپ کو ہدایت دی جائے گی۔ ہر ہفتے آپ کے لیے ایک ایسی پوسٹ ہوگی جو آپ کے لیے ہدایت ہوگی، کہ جس میں آپ کو تنبیہ کی گئی ہوگی، آپ کو تاکید کی گئی ہوگی، آپ کی اصلاح کی گئی ہوگی، یا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہوگی، یا آپ کو بتانے کے لیے کچھ بتایا گیا ہوگا۔ تو وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی میرے واٹس اپ چینل پہ۔ واٹس اپ ہر بندے کے موبائل میں ہے، آپ واٹس اپ کے سرچنگ پہ جائیں، لکھیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، وہ چینل شو ہو جائے گا، آپ اس میں جوائن کر لیں۔ اگر شو نہیں ہوتا تو ہماری ڈسکرپشن میں ہمارے کسی نمبر پہ، اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ وہاں پہ بولیں کہ اب مجھے لنک بھیج دیں، آپ کو وہ لنک بھیج دیا جائے گا، آپ وہ فارم بھر دیں گے، آپ اس میں ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں گے۔ تو جڑ جائیے ہمارے خانوادے سے، اور ہمارے مرشد کریم، ہمارے والد محترم حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کا فیض کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ تربیت کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں نے ہماری کی، اور وہ امانتیں، وہ معاملات جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائیے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ جاننے کو ملے گا، بہت کچھ پہچاننے کو ملے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔